بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا. ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، شیطان کے قدموں پر نہ چلے. یعنی شیطان جن راستوں کی طرف بلائے، جن برائیوں کی طرف بلائے، ان برائیوں کی طرف نہ چلے. جو چیزیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کی تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والی ہے، اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ صراط مستقیم کو اپنائیں. دعا کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ شیطان کے راستوں پر نہ چلے، تو ہمیں کس کے راستے پر چلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس آیت میں فرما دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اب یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ اے مولا تعالیٰ، آخر وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں خود ان کا ذکر فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر، یعنی اولیاء کرام پر، اور فرما دیا انہی کے راستے پر چلنا، انہی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا، اور انہی کی صحبت اختیار کرنا، ان کے در کو پکڑے رہنا. وحسن اولئک رفیقا، اور فرما دیا کہ یہ تمہارے اچھے ساتھی ثابت ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں تم کو برائیوں سے نکالیں گے، سیدھے راہ پر لے کے آئیں گے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ یہ تمہاری مدد کریں گے، تمہاری شفاعت کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے. اور تم نے ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر ان کے گروہ میں تم ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور یاد رکھو جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور بری کی بات تم کو بتائے گا، وہ برائی کی طرف تم کو لے جائے گا. اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے توبہ کے دروازہ رکھا ہے. فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو گناہ سے پاک و صاف فرما دیتا ہے. سچے دل سے، اچھی نیت سے جو بھی گناہ کیے ہیں توبہ کر لیں، بڑے کیے چھوٹے کیے ہیں سب سے توبہ کر لیں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان عام فرما دیا ہے.
اور فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر بیٹھے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، میرا جرم تو بہت عظیم ہے، میرے بدکاریاں تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ چاہے جیسے بھی تم ہو لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے، کبھی اس گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم ارادہ کرو گے، سچے دل سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بعض اولیاء کرام ان کی زندگیاں گناہوں میں گزری ہے، بدکاریوں میں گزری، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے گناہوں کو معاف فرمایا، بلکہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اپنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مقام خاص اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے گناہ کا دروازہ رکھا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، توبہ کا دروازہ رکھا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، آؤ توبہ کرو۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، توبہ کی قبولیت کی، تو تم میں کبھی کوئی ستھرا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر ایک کو پھر اپنے گناہ کی سزا بھگتنا ہی، ہم سے گناہ ہو گیا سزا بھگت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے صاف ستھرے ہونے کے لیے توبہ کا دروازہ رکھ دیا ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف، تمہیں سزا نہیں ملے گی نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری توبہ کو، تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔